بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئی لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت ناہم کی غزل نمبر 4 لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اس کے اشعار کی تشریح ہے۔ اور یہ لیکچر جو ہے میرا پہلے لیکچر کا تسلسل ہے، جس میں 1 سے 3 اشعار کی تشریح بیان کی گئی تھی پہلے لیکچر میں، اور ابھی یہ دوسرا لیکچر ہے، اس میں شعر نمبر 4 سے لے کر 6 اشعار تک کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرا اشعار کی تشریح کا طریقہ جو ہے درج ذیل ہے کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کریں۔ غزل کی تشریح میں ہمیشہ مذکر صیغہ استعمال کریں، مؤنث صیغہ استعمال نہ کریں۔ اشعار کی تشریح مصرع کے لحاظ سے کریں۔ جب ایک شعر کی تشریح ختم ہو جائے تو خاتمہ کے لیے مارکر سے نمایاں لائن لگائیں، اس کے بعد دوسرے شعر کی تشریح شروع کریں۔ امتحانی نقطہ نظر سے اشعار کی تشریح 3 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا شاعر کا نام۔ تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا نام لازمی لکھیں۔ دوسرا شعر کا مفہوم۔ شعر کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر الفاظ میں شعر کا لفظی مفہوم بیان کریں۔ لفظی مفہوم لکھتے وقت اپنی طرف سے اضافی باتیں نہ لکھیں۔ تشریح طلب نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعر کی تشریح کریں۔ تشریح کرتے وقت روزمرہ زندگی میں درپیش مسائل کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے، نیز مختلف شعراء کے اشعار بھی دیے جا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ تشریح طلب نکات کی وضاحت کریں، غیر ضروری اشعار کا اضافہ مت کریں۔ اس غزل کا چوتھا شعر ہے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ حسرتوں ناکام خواہشوں جا بسیں ٹھکانہ کریں، جگہ مقام دل داغدار دکھوں سے چور دل۔ اس شعر کا مفہوم ہے، ان حسرتوں اور ناکامیوں سے کہہ دو کہ کہیں اور جا کر رہیں، میرا دل پہلے ہی دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ تشریح بہادر شاہ ظفر نہایت بدحال ہو چکا ہے۔ رنگون کی قید میں وہ اپنی آزادی کے دن یاد کرتا ہے۔ کتنی آزادی تھی، ہر طرف خوشیاں خوشیاں تھیں، اب زنداں میں ہوں اور تمام خواہشات دم توڑ چکی ہیں اور جینے کی آرزو ختم ہو رہی ہے۔ میری ناکام آرزوؤں سے کہہ دو کہ اب کسی اور دل کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، کیونکہ میرا دل پہلے ہی داغدار ہو چکا، اب مزید غم اور دکھ سہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کیا تھا تو بہادر شاہ ظفر سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں مراد دیں گے اور ان کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لیکن انگریزوں نے بادشاہ کے بچوں کے سر کاٹ دیے، ان کے رشتہ داروں کو محل بدر کر دیا۔ وعدہ خلافی کرتے ہوئے بادشاہ کو کوئی مراد نہ دی گئیں۔ اس ساری صورتحال سے بہادر شاہ ظفر بہت دل برداشتہ ہو کر اپنی ناکام آرزوؤں سے مخاطب ہے کہ کسی اور دل میں ٹھکانہ کر لیں، اب میرے گھائل دل میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں۔ بقول شاعر، امیدیں آرزویں کھلتی ہیں یوں میرے دل میں، پلٹ جاتی ہیں موجیں جس طرح ٹکرا کے ساحل سے۔ شاعر بہت پریشان ہے اور کہتا ہے کہ اب ساری خواہشیں تمنائیں ختم ہو چکی ہیں، زندگی کے باقی دن میں گن گن کر گزار رہا ہوں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ شعر نمبر 5۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ شام ہونا، زندگی ختم ہونا، پاؤں پھیلا کے سونا، آرام و سکون سے سونا، کنجے مزار مقبرے کا کونا یا قبر کا کونا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، یہ مختصر سے زندگی اب ختم ہونے کو ہے، ہم اپنے مزار کی تنہائی میں اب سکون سے
ہمیشہ کی نیند سو جائیں گے۔ مادحہ ظفر کا شمار غزل کو شعراء کی صفحے اولین میں ہوتا ہے۔ آپ نے غزل کو بہترین ذریعہ اظہار بنایا۔ مادحہ ظفر چونکہ قید میں ہے اور اپنی زندگی دن گن گن کر گزار رہا ہے، آخرکار اسے اس بات کی تسلی ہے اب میری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اور ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا واحد راستہ موت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو بہت سی پریشانیاں آ گھیرتی ہیں، انسان ان پریشانیوں سے صرف ایک صورت میں چھٹکارا پا سکتا ہے کہ انسان مر جائے، تبھی سکون مل سکتا ہے۔ چونکہ مادحہ ظفر کے سامنے اپنی گزری زندگی کی شادمانی اور آزادی ہے، اسی سے تنہائی اور قید ستاتی ہے۔ وہ خود کو کہتے ہیں اب میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں، میں نے جو پریشانیاں اور تکالیف دیکھی ہیں اب ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ میری موت کا پیغام آ گیا ہے۔ موت ہی اس کے لیے نجات اور رہائی کا باعث ہے۔ بقول شاعر، دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ زندگی تو سختیاں جھیل کر گزار لی، اب تو مقبرے میں بڑی شان سے پاؤں پھیلا کر سوئیں گے، اسے وہاں تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ تنہا حالت سکون میں قبر میں لیٹے گا۔ زندان کی طویل مشقت بھری زندگی کے بعد اسے آرام اور سکون کی دولت نصیب ہوگی، جہاں کا حکمران فرنگی نہیں خدائے وحدہ لا شریک ہوگا۔ بقول شاعر، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بقول شاعر، اگر موت میں کچھ لطف بس تو اتنا ہے، اس کے بعد خدا کا سراغ پائیں گے۔ شعر نمبر 6، یہ اس غزل کا مقطع ہے۔ کتنے ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، بد نصیب بد قسمت کوئے یار محبوب کا کوچا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اپنے وطن میں دو گز زمین بھی دفن ہونے کے لیے نہیں مل سکی۔ مادحہ ظفر کا کلیات خاصا ضخیم ہے جو 4 دواوین پر مشتمل ہے۔ ان کے اشعار کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری مغل بادشاہ مادحہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد لال قلعے سے نکال دیا، انہیں جلاوطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ ایک بادشاہ جس کی حکومت پورے برصغیر پر تھی اب عنان حکومت چھن چکی تھی، ملکی باغ دوڑ انگریزوں کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے سہانے دنوں کو یاد کر کے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اس فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے اسی اجڑے دیار کے۔ مادحہ ظفر اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن رنگون کے زندان میں گزار رہا تھا اور خود کو وہ بد نصیب بادشاہ خیال کرتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں کہ مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی اپنے وطن میں نصیب نہ ہوئی۔ چونکہ بادشاہ نے نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، اس عظیم دور کو برصغیر کا سنہری اور زرعی دور کہا جاتا ہے۔ ظفر مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ تھا، اب خود کو اتنا بد نصیب تصور کرتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے وطن بھی نصیب نہیں ہو سکا، کیونکہ مادحہ ظفر رنگون میں قید تھا اور اپنی زندگی کے دن وہی گزار رہا تھا۔ یہ بات انسانی سرشت میں شامل ہے کہ جہاں اس کی جنم بھومی ہوتی ہے، اس زمین سے اسے محبت ہونا ایک فطری امر ہے، چاہے انسان جہاں بھی رہے اور جہاں بھی جائے، وطن سے بڑھ کر اسے کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ کیا خوب شاعر نے فرمایا ہے، اگر ہوں پھول پردیسی تو مت پوچھو بے وفا ہوں گے، وطن کے ہوں اگر کانٹے تو بھر لے اپنے دامن میں۔ اگر وطن سے باہر موت آ جائے اور وطن میں سے دفن ہونے کی جگہ نہ ملے تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہوتا ہے۔ یہ گردش لیل و نہار ہے، ہر شخص نے جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے، مگر کسی کی موت شاندار ہوتی ہے اور کسی کی موت عبرتناک۔ یہ انقلابات زمانہ ہیں کہ ایک بادشاہ وقت کس قسم پرسی میں اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے۔ اس موقع پر غالب نے کیا خوب کہا ہے، مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ امید ہے بیٹا آپ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ آپ اس غزل کا مکمل اشعار دیکھنے کے لیے اس سے پہلے جو ویڈیو لیکچر ہے اس کو ملاحظہ کریں۔
اور اس لیکچر کو اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں.